ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ بے عقل لوگوں کو اپنے مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہا کرو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ مالداروں کو چاہیے کہ اس کے مال سے بچتے رہیں۔ ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لیں۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ کر لیا کرو، دراصل حساب لینے والے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مال میں تصرف کے لیے عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو منع فرماتے ہیں کہ کم عقل بیوقوفوں کو مال کے تصرف سے روکیں۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے تجارتوں وغیرہ میں لگا کر انسان کا ذریعہ معاش بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل لوگوں کو ان کے مال کے خرچ سے روک دینا چاہیے۔ مثلا نابالغ بچہ ہو یا مجنون و دیوانہ ہو یا کم عقل بیوقوف ہو اور بے دین ہو، بری طرح اپنے مال کو لٹا رہا ہو۔ اسی طرح ایسا شخص جس پر قرض بہت چڑھ گیا ہو، جسے وہ اپنے کل مال سے بھی ادا نہیں کر سکتا، اگر قرض خواہ حاکم وقت سے درخواست کریں تو حاکم وہ سب مال اس کے قبضے سے لے لے گا اور اسے بے دخل کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں سفہا یعنی بے وقوفوں سے مراد تمہاری اولاد اور عورتیں ہیں۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حکم بن عیینہ، حسن بصری اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہم سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتیم مراد ہیں۔ مجاہد، عکرمہ اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عورتیں مراد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرکش خادم ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہیں کھلاؤ، پہناؤ اور اچھی بات کہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی تمہارا مال جس پر تمہاری گزر بسر موقوف ہے اسے اپنی بیوی یا بچوں کو نہ دے ڈالو کہ پھر ان کا ہاتھ تکتا پھرے، بلکہ اپنا مال اپنے قبضے میں رکھو، اس کی اصلاح کرتے رہو اور خود اپنے ہاتھ سے ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کرو اور ان کے خرچ اٹھاؤ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بد خلق ہو یعنی برے اخلاق والی ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بیوقوف کو دے دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بیوقوف کو اپنا مال نہ دو۔ تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے قرض پر کسی کو گواہ نہ کیا ہو، اس سے بھلی بات کہو یعنی نیکی اور صلہ رحمی کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محتاجوں سے سلوک کرنا چاہیے۔ اسے جسے بالفعل تصرف کا حق نہ ہو اس کے کھانے کپڑے کی خبرگیری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ نرم زبانی اور خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے۔ یتیم کے مال کی حفاظت بلوغت تک کرنا اور بلوغت کی علامت۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کی دیکھ بھال رکھو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں۔ یہاں نکاح سے مراد بلوغت ہے، اور بلوغت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اسے خاص قسم کے خواب آنے لگیں جن میں خاص پانی یعنی منی اچھل کر نکلتا ہے۔ سنن نبی داؤد، ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اعمال ان کے نام اعمال میں نہیں لکھے جاتے۔ بچے سے جب تک کہ بالغ نہ ہو، سوتے سے جب تک جاگ نہ جائے، مجنون یعنی پاگل سے جب تک ہوش نہ آ جائے۔ بس ایک تو علامت بلوغ یہ ہے، دوسری علامت بلوغ بعض کے نزدیک یہ ہے
کہ 15 سال کی عمر ہو جائے۔ اس کی دلیل بخاری و مسلم کی ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ احد والی لڑائی میں مجھے رسول اللہ نے اپنے ساتھ نہ لیا، اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، اور خندق کی لڑائی میں جب میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ نے قبول فرما لیا، اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، نابالغ بالغ کی حد یہی ہے۔ تیسری علامت بلوغت کی زیر ناف کے بالوں کا نکلنا ہے۔ اس میں علماء کے 3 قول ہیں، ایک یہ کہ علامت بلوغ ہے، دوسرے یہ کہ نہیں، تیسرے یہ کہ مسلمانوں میں نہیں اور ذمیوں میں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کسی دوا سے یہ بال جلد نکل آتے ہوں، اور ذمی پر جوان ہوتے ہی جزیہ لگ جاتا ہے تو اسے کیوں استعمال کرنے لگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب کے حق میں علامت بلوغ ہے، کیونکہ اولاً تو جبلی امر ہے، علاج معالجے کا اہتمام بہت دور کا احتمال ہے۔ ٹھیک یہی ہے کہ یہ بال جو زیر ناف اگاتے ہیں اپنے وقت پر ہی نکلتے ہیں۔ دوسری دلیل مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں عطیہ قرظی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے بعد ہم لوگ رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ایک شخص دیکھے جس کے یہ بال نکل آئے ہوں یعنی زیر ناف کے، اسے قتل کر دیا جائے، اور جس کے نہ نکلے ہوں اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ میرے بھی نہ نکلے تھے، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ سنن اربعہ میں یہ حدیث ہے، اور امام ترمذی سے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی ہو کر یہ قبیلہ لڑائی سے باز آیا تھا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے لڑنے والے تو قتل کر دیے جائیں یعنی جوان، اور بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں قیدی بنا لیے جائیں۔ غرائب ابی عبید میں ہے کہ ایک لڑکے نے ایک نوجوان لڑکی کی نسبت کہا کہ میں نے اس سے بدکاری کی ہے، دراصل یہ تہمت تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس تہمت کی حد لگانی چاہی، لیکن فرما دیا دیکھ لو اگر اس کے زیر ناف کے بال اگ آئے ہوں تو اس پر حد جاری کر دو، ورنہ نہیں۔ دیکھا تو اگے نہیں تھے، چنانچہ اس سے حد ہٹا دی، یعنی اس پر حد جاری نہیں کی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب دیکھو کہ یہ اپنے دین کی صلاحیت اور مال کی حفاظت کے لائق ہو گئے ہیں تو ان کے ولیوں کو چاہیے کہ ان کے مال انہیں دے دیں، بغیر ضروری حاجت کے، صرف اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہوتے ہی اپنا مال ہم سے لے لیں گے تو ہم اس سے پہلے ہی ان کے مال کو ختم کر دیں۔ ان کا مال نہ کھاؤ، جسے ضرورت نہ ہو، خواہ امیر ہو، کھاتا پیتا ہو، تو اسے چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ مثل مردار اور بہے ہوئے خون کے یہ مال اس پر حرام محض ہے۔ ہاں اگر والی مسکین محتاج ہو تو بے شک اسے جائز ہے کہ اپنی پرورش کے حق کے مطابق وقت کی حاجت اور دستور کے موجب اس مال میں سے کھا پی لے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اپنی حاجت کو دیکھے اور اپنی محنت کو، اگر حاجت محنت سے کم ہو تو حاجت کے مطابق لے، اور اگر حاجت محنت سے کم ہو تو حاجت سے حاجت کم ہو تو محنت کا بدلہ لے لے۔ پھر ایسا ولی اگر مالدار بن جائے تو اسے اس کھائے ہوئے اور لیے ہوئے مال کو واپس کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واپس نہ دینا ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے کام کے بدلے لے لیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھیوں کے نزدیک یہی صحیح ہے، اس لیے کہ آیت نے بغیر بدل کے مباح قرار دیا ہے، اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول، میرے پاس مال نہیں، ایک یتیم میری پرورش میں ہے، تو کیا میں اس کے کھانے میں سے کھا سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اس یتیم کا مال اپنے کام میں لا سکتے ہو، بشرط یہ کہ حاجت سے زیادہ نہ اڑا، نہ جمع کر، نہ یہ ہو کہ اپنے مال کو تو بچا رکھے اور اس مال کو کھاتا چلا جائے۔ ابن ابی حاتم میں بھی ایسی ہی روایت ہے۔ ابن حبان وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ میں اپنی یتیم کو ادب سکھانے کے لیے ضرورتاً کسی چیز سے ماروں، فرمایا جس سے تو اپنے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، اپنے مال بچا کر اس کا مال خرچ نہ کر، نہ اس کے مال سے دولت مند بننے کی کوشش کر۔ موطا مالک میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس کتنے اونٹ ہیں، اور میرے ہاں جو یتیم پل رہے ہیں ان کے بھی اونٹ ہیں، میں اپنی اونٹنیاں دودھ پینے کے لیے فقیروں کو تحفتاً دے دیتا ہوں، تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ ان یتیموں کی اونٹنیوں کا دودھ پی لوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ان یتیموں کی اونٹنیوں کی گمشدہ کو تو ڈھونڈ لاتا ہے، ان کے چارے پانی کی خبرگیری کرتا ہے، ان کے حوض درست کرتا رہتا ہے اور ان کی نگہبانی کیا کرتا ہے، تو بے شک دودھ سے بھی نفع اٹھا، لیکن اس طرح
کہ نہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچے نہ حاجت سے زیادہ لے۔ عطا بن ابی رباح، اکرمہ، ابراہیم نخعی، عطیہ عوفی، حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تنگ دستی کے دور ہو جانے کے بعد وہ مال یتیم کو واپس دینا پڑے گا، اس لیے کہ اصل تو ممانعت ہے، ایک وجہ سے جواز ہو گیا تھا، جب وہ وجہ جاتی رہی تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، جیسے کوئی بے بس اور مضطر ہو کر کسی غیر کا مال کھا لے، لیکن حاجت کے نکل جانے کے بعد اگر اچھا وقت آیا یعنی دولت مند ہوا تو اسے واپس دینا ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے تو اعلان فرمایا تھا کہ میری حیثیت یہاں یتیم کے والی کی حیثیت ہے، اگر مجھے ضرورت ہی نہ ہوئی تو میں بیت المال سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر محتاجی ہوئی تو بطور قرض لے لوں گا، جب آسانی ہوئی پھر واپس کر دوں گا۔ یہ حدیث سعید بن منصور میں بھی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ بہقی میں بھی یہ حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کے اس جملے کی تفسیر میں مروی ہے کہ بطور قرض کے کھائے، اور بھی مفسرین سے یہ مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں معروف سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، اور روایت میں آپ سے یہ مروی ہے کہ وہ اپنے ہی مال کو صرف اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے لائق ہی خرچ کرے تاکہ اسے یتیم کے مال کی حاجت ہی نہ پڑے۔ عامر شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی بے بسی ہو جس میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے تو بے شک کھا لے، لیکن پھر ادا کرنا ہوگا۔ یحییٰ بن سعید الانصاری اور ربیعہ رحمہم اللہ سے اس کی تفسیر یوں مروی ہے کہ اگر یتیم فقیر ہو تو اسے ولی اس کی ضرورت کے موافق دے اور پھر اس ولی کو کچھ نہ ملے گا۔ عبارت میں یہ ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ جملہ بھی ہے کہ وہ غنی ہو تو رک جائے، یعنی جو ولی غنی ہو، تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا کہ جو ولی فقیر ہو نہ کہ جو یتیم فقیر ہو۔ دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں بطور اصلاح کے، پھر اگر تمہیں حاجت ہو تو حسب حاجت بطریق معروف اس میں سے کھاؤ پیو۔ پھر اولیاء سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور تم دیکھ لو کہ ان میں تمیز آ چکی ہے، اور تم گواہ رکھ کر ان کے مال ان کے سپرد کر دو تاکہ انکار کرنے کا وقت ہی نہ آئے۔ یوں تو دراصل سچا شاہد اور پورا نگران اور باریک حساب لینے والا اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ولی نے یتیم کے مال میں نیت کیسی رکھی، آیا خرد برد کیا، تباہ و برباد کیا، جھوٹ سچ حساب لکھا اور دیا، یا صاف دلی اور نیک نیتی سے نہایت چوکسی اور صفائی سے اس کے مال کا پورا پورا خیال رکھا اور حساب کتاب صاف رکھا۔ ان سب باتوں کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، جو دانا ہے، بینا ہے، نگران اور نگہبان ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ناتوا پاتا ہوں اور جو اپنے لیے چاہتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ خبردار، ہرگز ہرگز 2 شخصوں کا بھی سردار اور امیر نہ بننا، نہ کبھی کسی یتیم کا ولی بننا۔